نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو، اونچا ٹپنا جس جہاں سے ہوا ہے۔ پیارے دوستو، اس ٹیکنالوجی بھرے دور میں 21ویں صدی میں پہلا ایسا انسان ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے عقیدت کے ساتھ اپنے گھر سے مکہ اور مدینہ پیدل جانے کا ارادہ کیا ہے۔ ایک قابل تعریف جذبے کے ساتھ پیدل چلنے والے اس نوجوان کا نام لگ بھگ سبھی لوگوں نے سنا ہوگا۔ آج اسے شہاب چٹور کی مختصر سی کہانی ہمارے نور اسلام یوٹیوب چینل کے مادھیم سے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ ہمیشہ اس چینل پر ہمارا یہی مقصد رہتا ہے کہ اسلامک واقعات، اسلامک خبر، مورل اسٹوریز، انٹرٹینمنٹ جیسی ویڈیوز اپلوڈ کر کے اللہ کا ہم تعارف کرا سکے اور اپنی زندگی کا موازنہ کر سکے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں، اور اسلام کی کیا پہچان ہے، اور اللہ کے نیک بندے اس کی راہ میں کیسے اپنی جان اور مال کی قربانی دیتے ہیں۔ آج کے اس پرفتن دور میں بھی ایسی عقیدت کے ساتھ سفر حج پر جانے والے اس شخص کی حقیقت سنیں۔ شہاب چٹور بھارت کے کیرلا راجیہ کے ملاپورم ڈسٹرکٹ سے اتھاو نگر گاؤں کے رہنے والے ہیں، جنہوں نے سچے ایمان اور عقیدت کے ساتھ سفر مکہ پر پیدل جانے کی خواہش کی۔ شہاب جوخم اور تکلیف بھرے سفر پر ایسے دور میں نکلے ہیں جب ساری دنیا میں افراتفری مچی ہے۔ آپ لوگ بھی اس بات سے واقف ہیں کہ آج کے دور میں پیدل حج کا سفر کرنا لگ بھگ ناممکن ہے۔ ملاپورم کیرلا سے سعودی عرب کا سفر تقریباً 8600 کلومیٹر کی دوری اکیلے پیدل سفر کرنے والے شہاب چٹور کا آپ حوصلہ دیکھیے۔ آپ پلین اور جہاز جیسے سادن کیرل سمندری راستے سے سیدھا سعودی عرب جا سکتے ہیں، لیکن آپ جان کر حیران ہوگے کہ پیدل اس سفر کو طے کرنے کے لیے شہاب چٹور کو بھارت سے پاکستان، پاکستان سے ایران، ایران سے عراق، عراق سے کویت اور کویت سے ہوتے ہوئے سعودی عرب تک جانا ہوگا کہ لگ بھگ 8600 کلومیٹر کا راستہ ہے۔ شہاب کہتے ہیں کہ انہیں اس سفر کے بارے میں صرف سوچنے کے لیے 1 سال لگا۔ جب ان سے بات کی گئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی سفر کے لیے پلاننگ کرنا، راستے میں کیا رکاوٹیں آئے گی، کیا ضرورتیں ہیں، ان سب سے ہٹ کر آپ کو صرف یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کا مقصد کیا ہے۔ بس اسی بات سے انہوں نے اپنا مقصد دیکھتے ہوئے انہوں نے 2023 کے حج میں شامل ہونے کا ارادہ کیا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مجھے کوئی شخص نہیں ملا جس سے میں اس موضوع پر مشورہ کر سکوں، نہ ہی کسی نے کسی طرح کی کوئی مدد کی۔ مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ کس کس راستے سے ہو کر جانا ہے، الگ الگ دیشوں میں، الگ الگ راجیوں میں جانے کے لیے کیا کیا ضرورتیں ہیں۔ میں نے صرف یہ سنا تھا کہ لوگ پیدل مکہ جایا کرتے تھے، لیکن شاید ہندوستان میں کوئی ایسا زندہ آدمی ملے جو یہاں سے پیدل حج کرنے کا انوبھو بتا سکے۔ آپ جان کر یقیناً حیران ہوگے کہ شہاب چٹور کی جانب سے کیندر سرکار کے پاس یہ عرضی پہنچی، ودیش منتری کے پاس جب ان کے پیدل جانے کی یہ عرضی پہنچی تو وہ بھی دنگ رہ گئے۔ پہلے تو انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ اس معاملے کو کیسے سنبھالنا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ان کے پاس پیدل حج کے لیے جانے والوں کی کوئی عرضی ہی نہیں آئی تھی۔ اتنے سارے دیشوں سے ہو کر ہندوستان، پاکستان، ایران، عراق، کویت سے ہوتے ہوئے سعودی عربیہ جانا، ان سب دیشوں کی الگ الگ ویزائیں اور وہ بھی پیدل جانے والی ویزائیں، یہ ساری ضرورتیں جب ودیش منتری کے پاس پہنچی تو ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس اپلیکیشن کا کیا کیا جائے۔ لیکن اس کے بعد جب کیندر سرکار نے ودیش منترالیہ میں جب شہاب کی فریاد کو سنا، اس اپلیکیشن کو غور سے پڑھا، شہاب کے حوصلے کو، بھروسے کو، ایمان اور عقیدت کو سمجھا، تو اس کے بعد انہوں نے صرف اجازت ہی نہیں دی بلکہ بہت متاثر بھی ہوئے اور اس نوجوان کے جذبے کو سلام کرتے ہوئے مبارکبادیاں بھی پیش کی۔ خود ہی کو کر بلند اتنا
کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ سب نے شہاب کے حوصلے کی حوصلہ افزائی کی۔ ان کے گھر والوں نے، شہر والوں نے، سرکار نے بھی ان سے کہا کہ آپ سفر مکہ پر ضرور جائیں، یہ ہم چاہتے ہیں، ہماری شبھ کامنائیں آپ کے ساتھ ہے۔ حج کے لیے پیدل نکلے شہاب کا کئی جگہوں پر استقبال بھی کیا گیا۔ سینکڑوں لوگوں نے اپنی دعاؤں سے، اپنی محبتوں سے اسے نوازا۔ اس سفر مکہ پر شہاب ہر روز کم سے کم 25 کلومیٹر کی دوری طے کرنے کے حساب سے اپنے گھر سے نکلے اور اپنے ساتھ ہلکا سامان لے کر جانا پسند کیا تاکہ سفر میں کوئی دشواریاں نہ ہو۔ اور ان کا کہنا ہے کہ انجان علاقوں کا سفر تو ہندوستان چھوڑنے کے بعد ہوگا، جو اصل میں بہت جوخم اور تکلیفوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ کسی نے کہا ہے کہ اگر آپ کسی نیک سفر پر نکلے تو آپ کے لیے آزمائشیں آئے گی۔ سفر میں تکلیفیں، سردی، گرمی، بارشوں کے وقت اپنے آپ کو ڈھانکنے کے لیے چھت تک نصیب نہیں ہوگی، کہیں کھانا تو کہیں پانی نصیب نہیں ہوگا۔ یہ سارے امتحان ہیں، آپ کے ایمان اور یقین کو پرکھنے کا ایک ذریعہ ہے، اور جب آپ منزل پر پہنچ جائیں گے تب آپ کو اصل سکون نصیب ہوگا، اور یہ سکون سب سے الگ ہوتا ہے۔ لوگ جہاز میں جاتے ہیں، وہ بھی ایک الگ ہی سکون ہوتا ہے۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ لوگ سمندر کے راستے سے حج کو جایا کرتے تھے۔ لمبا سفر تھا، بڑی پریشانیاں تھیں، لیکن منزل پر بے شک اللہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہے۔ بے شک نیک سفر کی منزل پر اللہ کی مدد، اللہ کی رضا شامل ہے۔ بہت ساری نیکیاں اور عبادتیں ہیں، مگر منزل سے پرے سفر کا مزہ بھی اپنی جگہ ہے۔ قریب 55 دن پہلے نکلے شہاب چٹور کا سفر مکہ کے جانب جاری ہے، جو اس وقت گجرات سے نکل کر راجستھان پہنچ گئے ہیں۔ شہاب یہ مان کر نکلے ہیں کہ 2023 میں آج سے کچھ مہینے بعد وہ خود مکہ پہنچ جائے گے۔ جب وہاں اگلے سال کا حج شروع ہونے والا ہوگا تو شہاب اللہ کے حکم سے حج میں شامل ہو جائے گے۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ ایسے نیک ارادے رکھنے والوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ رب العزت انہیں اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمائے۔ اس راہ خدا پر جذبہ ایمان کے ساتھ بلند حوصلہ رکھنے والے اس نوجوان شہاب کو سلام، مسافر مکہ، مسافر مدینہ کو سلام۔ تو دوستو، اس نور اسلام چینل پر آپ کو شہاب چٹور کی لائیو اپڈیٹ ملتے رہے گی۔ بیل آئیکن کو آن نہیں کیا ہے تو آن ضرور کر لیں تاکہ سب سے پہلے آپ کے پاس شہاب چٹور کی لائیو اپڈیٹ ملتی رہے۔ ہم ملتے ہیں ایسے ایک انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔